بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکر گزار ہوں جناب حاجی محمد نواز رضا صاحب کا، رانا کوثر صاحب کا، پی یو ایف جے دستور دونوں تنظیموں کے ساتھ دستور لگا ہے، اور یہ دستور 26ویں آئینی ترمیم کے بغیر ہے، اور خود یہ صدر بنے ہیں تو یہ بھی فارم 45 کے مطابق ہیں، فارم 47 کے مطابق نہیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ان کا، دعوت دی، اور میرے لیے یہ بڑا ہی اعزاز ہے کہ اپنے رہنما، دوست، بھائی، جتنا کچھ بھی تعلق کا اظہار کیا جائے۔ ابھی بتا رہے تھے کہ 14 سال کا تعلق ہے، کوئی 20 سال کا تعلق ہے، اور میرا تعلق 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ سعود ساحر صاحب سے آدھی صدی کا، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس وقت سے سعود ساحر صاحب سے تعلق ہے، اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ لوگوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو دل سے اتر جاتے ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو سعود ساحر صاحب وہ تھے کہ جو دل میں اتر جاتے ہیں، اور ہمارے استاد خورشید رضوی صاحب کے بقول کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزاری ہے، بڑی پرجوش اور نظریاتی۔ ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا ان کے نظریاتی کا، بہت کم لوگ ہیں، اب تو نظریاتی سیاست بھی نہیں رہی، مفاداتی سیاست ہے۔ یہ ایک نظریاتی سیاست کا دور تھا، جس نظریاتی سیاست میں مجید نظامی صاحب کا بھی نام آتا ہے، صلاح الدین صاحب کا بھی نام آتا ہے، اور اسی طرح آپ نام گنتے چلے جائیں، کچھ آئے ہیں، کچھ آئیں گے۔ اور جو اس دور کے نظریاتی مجلے تھے، جن میں زندگی بھی ہے، تکبیر بھی ہے، جسارت بھی ہے، امت بھی ہے، اور اسی طرح دیگر آپ لیتے رہیں، تو سعود ساحر صاحب نے سب کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اور بہت ہی اچھا تعلق رہا۔ اچھا، جو یہ ویسے جملہ استعمال تو کیا جاتا ہے کہ فلاں اپنی ذات میں انجمن ہے، لیکن حقیقت میں سعود ساحر جو ہیں وہ اپنی ذات میں انجمن تھے۔ اگر کہا جائے کہ وہ فرد نہیں، ادارہ تھے، ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ اور آپ ذرا دیکھتے جائیں، یعنی رپورٹر کے طور پہ آج تو رپورٹر کے لیے یا صحافت کے لیے بڑی سہولتیں ہیں، اس کے لیے گوگل بھی ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ بھی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا اور خبر بن جاتی ہے، بلکہ بعض جگہ سے بنی بنائی خبر بھی مل جاتی ہے۔ تو اب تو بڑی سہولتیں ہیں، لیکن جس دور میں سعود ساحر صاحب نے رپورٹنگ کی، وہ سہولتوں کا دور نہیں تھا، مشکلات کا دور تھا۔ پیدل چل کے، سائیکل پہ چل کے، موٹر سائیکل پہ، ہر ایک طرح سے انہوں نے ثابت کی۔ اور یہ بات شاید سب کو ہی پتہ ہوگی، لیکن میں یاد کراؤں کہ رپورٹنگ میں یہ کام بھی کہ متحدہ مجلس اپنا PNA کا جو مرکزی اجلاس ہوتا تھا اور اس کی رپورٹ چھپتی تھی جسارت میں، تو وہ بڑی منفرد ہوتی تھی، اور سارے لیڈر پریشان تھے کہ یہ اندر کی خبر کہاں سے آتی ہے۔ تو وہ اندر کی خبر جو ہے کہ وچلی گل ہے، تو وہ اندر کی خبر ان کے پاس ہوتی تھی، اور اس کے لیے بڑی قربانی دینی، کبھی پردے کے پیچھے چھپ کے، کبھی میز کے نیچے لیٹ کے۔ تو انہوں نے اس طرح کی صحافت کی ہے۔ اور پھر یہ کہ نظریاتی ایک سفر ان کا مولانا بھاشانی سے مولانا مودودی تک کا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کتنا بڑا سفر ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ سید مودودی کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح ہوا کہ وہ خود بھی کہتے تھے کہ میں سید مودودی کا ملنگ ہوں، اور یہ ایک نظریاتی سفر ہے جس کا انہوں نے پورا خیال رکھا ہے، قدم قدم خیال رکھا ہے۔ یہیں بھی یعنی وہ کہتے ہیں کہ شکست دینے اور جیت لینے میں کوئی فرق نہیں ہوتا بظاہر ہے، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو سعود ساحر صاحب شکست دینے والے بھی تھے، جیت لینے والے بھی تھے، وہ لوگوں کو جیتتے بھی تھے، صرف شکست ہی نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سے بے دھڑک لکھنا، بے دھڑک بولنا، اور وہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اس کا واقعی وہ ایک عملی پیکر اور عملی شاہکار تھے۔ باتیں تو بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ مقررین کی تعداد، تحریک ختم نبوت ان کا ایک خاص ہے، یعنی اس کے ساتھ ان کا ایک اتنی عقیدت، محبت، عشق، سب کا تعلق تھا، اور اتنا بڑا تعلق تھا
کہ جیسے وہ ایک ایسے مرد مجاہد ہیں ناموس رسالت کے، عشق رسالت کے، اور اس میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، یعنی ابھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے لکھا کم ہے، تو جو ان کی کتاب آئی ہے وہ تحریک ختم نبوت آغاز سے کامیابی تک ہے، اور وہ بڑی جامع کتاب ہے، اس میں بڑا انہوں نے ذکر کیا 53 کی تحریک کا بھی، جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور ایک بڑا کردار تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک وہ صحافت کی ہے کہ جس صحافت جو اب ناپید ہے، بہت کم ہے صحافت ہے، وہ نواز رضا صاحب اس کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی صحافی، اور سارے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ تو میں آخری بات اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ صحافت اور سعود طاہر صاحب نے عملاً یہ بتا دیا، اور اس طرح کے اور لوگ، مختار حسن صاحب کا بھی نام آیا ابھی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو کبھی قلم کو تلوار بنا لیتے تھے، اور کبھی میدان عمل کے اندر عملی کارکن کے طور پر بھی نکلتے تھے۔ اور اس لحاظ سے آج ضرورت ہے کہ تمہیں نہ صرف شبستہ میں جا کے لکھنا ہے، ہر ایک عہد کے زندہ میں جا کے لکھنا ہے، اور لکھو کہ تابع شاہی نہیں مزاج عوام، اور شکست کھا کے رہے گی چراغ سے ہر شام۔ تو میں سعود طاہر صاحب کے لیے یہی بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا تھا، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا تھا۔